السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، انسان اللہ تعالیٰ کی جسم اور روح سے مرکب ایک عظیم مخلوق ہے۔ روح اور جسم ان دونوں میں سے ہر ایک کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی زمین سے حاصل ہوتی ہے، مٹی سے حاصل ہوتی ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا مظہر ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان 11 مہینے اپنے جسم کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، اپنے جسم کے غذا کا خیال رکھتا ہے، اس کو غذا پہنچانے کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ روح کی طرف انسان کی توجہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس بات کا پابند بنایا کہ انسان صرف اپنے جسم کو غذا نہ پہنچائے بلکہ روح کو بھی اس کے غذا پہنچائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان کو روح کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے، صرف روح کو غذا دینے کے لیے پابند کیا گیا کہ وہ صبح سے شام تک جسم کو غذا نہیں پہنچائے گا۔ اور چونکہ رات کو بھی اگر انسان نہیں کچھ کھائے پیے گا تو اس کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے اور وہ روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے گا، عبادات نہیں کر پائے گا۔ اس لیے مغرب کے بعد اس کو اجازت دی گئی کہ وہ کچھ کھانا پینا چاہے، اپنے بدن کو اتنی تقویت دینا چاہے، اپنے بدن میں اتنی قوت پیدا کرنا چاہے کہ جس سے روح کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، وہ عبادات کر سکے، تلاوت کر سکے، ذکر و اذکار کر سکے۔ تو اس لیے مغرب کے بعد اگلے دن صبح صادق تک کھانے پینے کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ وہ اس وقت میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ لیکن اس رمضان کا پورے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی پوری توجہ، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اس طرف ہو کہ اس کی روح سنور جائے، اس کی روح کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنی روح کو ویسا ہی سنوار لے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ رمضان کا فلسفہ تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف اور صرف پوری توجہ سحری کے دسترخوان اور افطاری کے دسترخوان کو سنوارنے میں ہوتی ہے۔ اور ہماری اگر سحری اچھی ہو جائے، ہماری افطاری اچھی ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں روزے کا حق ادا ہو گیا اور روزہ بہترین ہو گیا، جی بہت بہترین روزہ رکھا گیا، بہت بہترین روزہ افطار ہو گیا۔ روزے کا مقصد یہ نت نئے پکوان بنانا یا کھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے روح کو غذا پہنچانا ہے، اور روح کو غذا صحیح معنوں میں تب پہنچ سکتی ہے جب جسم کی غذا کم کی جائے، تاکہ جسم کم کھائے تو چست رہے اور یہ روح کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ چنانچہ دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے اور تجربے کی بات ہے، جو لوگ خوب سیر ہو کر سحر اور افطار کرتے ہیں وہ نہ سحری کے بعد کوئی عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کے بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ افطار کے بعد مغرب کی نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھ پاتے، مکمل نہیں پڑھ سکتے، اور تراویح تو انہوں نے پڑھنی کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان ماہ پکوان نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اس کو یہی سمجھ لیا کہ صرف کھانے پینے کا نام ہی رمضان المبارک ہے۔ اور ایک یہ نحوست چھائی ہوئی ہے ٹی وی کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پہ، یہ صبح و شام یہی بتائے جاتے ہیں کہ اب یہ آپ ڈش بنا لیں، اب یہ بنا لیں، آج یہ بنا لیں، کل وہ بنا لیں، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور ریسیپیز بتائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک آفت ہے۔ دیکھیے، جو سحری اور افطاری، جو کھانا اور پینا ہمیں رمضان کے مقصد سے دور کر رہا ہے، یہ سحری اور افطاری اور یہ نت نئے پکوان اور یہ بھرے ہوئے دسترخوان باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت ہیں۔ یہ ہمیں خود اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عبادت ہم نہیں کر پا رہے، نہ صبح کو، نہ شام کو، نہ رات کو، ہم صرف انہی کھانے پینے کے کاموں میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو عبادات کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر کیا کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک انعام ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو بیچاری باقی 11 مہینوں میں سارا دن کچن کے ہی کام کرتی رہتی ہیں، کبھی صبح کا ناشتہ، کبھی دوپہر کا کھانا، کبھی شام کا کھانا، پھر دن میں اور مختلف چیزیں بنتی رہتی ہیں، کبھی مہمان آ گئے، کبھی گھر والوں کے لیے کچھ بنانا پڑ گیا، تو بیچاری سارا دن کچن کی ہی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ نے عورتوں پہ انعام کیا کہ دیکھو، صبح کو سحری بنانی ہے، شام کو افطار کا
سامان تیار کرنا ہے، دن میں سارا دن تم فارغ ہو، تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، ابھی جو فراغت کا وقت ہے اس میں تم ذکر کر لو، تلاوت کر لو، کوئی نیکی کا کام کر لو۔ اب وہ جو کچن والا ٹائم تھا وہ سارا اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا اور عورت کو پابند بنایا کہ تم بھی عبادت کر لو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، اس لیے ہماری خواتین کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہاں پر مردوں کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے گھر کے اندر سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، تو اس مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں غیر ضروری تقاضے کر کے، جو رمضان کا مقصد ہے، اپنی خاتون خانہ کو، گھریلو عورتوں کو اس مقصد سے دور نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ایک طرف تو مردوں کو شکوہ رہتا ہے کہ جی عورتیں دیندار نہیں ہیں، انہیں تلاوت کی کوئی فکر نہیں، انہیں نماز کا کوئی احساس نہیں ہے، بس وہ تو عبادت کرتی ہی نہیں ہیں، اور کاموں میں الجھی رہتی ہیں۔ ایک طرف یہ شکوہ ہے، دوسری طرف جو مہینہ دل کو سنوارنے کا تھا وہ ہم نے سارا لگا دیا دسترخوان اور پیٹ کو سنوارنے پہ، اپنے ظاہری بدن کو سنوارنے پہ، جبکہ یہ مہینہ ظاہر کو نہیں باطن کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے گھر کے سربراہ کو بھی چاہیے، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے، اس پہ ظلم نہ کرے کہ وہ سارا دن وہ کچن کے اندر ہی رہے اور عبادت سے، اللہ سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت سے، تراویح سے دور رہے۔ چنانچہ مردوں کی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائیں، اور گھر کی عورتوں کے بھی کہیں کہ اتنی چیزیں تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا تم بھی ہلکی پھلکی رہو اور کام کاج سے فارغ ہو کر عبادت کر لو، تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو۔ اور عین افطار کا وقت جو کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول کرتے ہیں، اس میں وہ بیچاری عورت اذان ہونے تک بھی چیزیں اٹھا کر کے وہ دسترخوان پہ لا کے رکھ رہی ہے، اور کبھی کیا چیز رہ گئی، کبھی کیا چیز رہ گئی، کبھی یہ چیز ادھوری ہے تو کبھی وہ چیز ادھوری ہے، تو یہ بھی اس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، وہ تو عام 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کی طرف سے خاص انعامات کی نوازش ہوتی ہے، لیکن رمضان کی تو ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی بڑی بابرکت ہے۔ تو اس وقت میں تہجد نصیب ہو جائے، آدمی اچھی طرح کم از کم 2 رکعت نفل ہی پڑھ لے، کوئی 10-15 منٹ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا ہی کر لے، لیکن کہاں وقت ہے اس بیچاری عورت کے پاس؟ اس نے تو پتہ نہیں 20 چیزیں بنانی ہیں، اور اس کے اوپر بوجھ ہے، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی۔ اس لیے گھر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ کچھ خدا کا خوف کریں، خود بھی اپنا وقت عبادت پہ صرف کریں، اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی ٹائم کو محفوظ کریں، اور انہیں بھی کہیں کہ یہ وقت عبادت کا ہے، لہذا اس قدر کام کرنے کی بجائے، اور یہ ایسی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، وہ کھانے پکانے پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان مبارک کا مقصد ہے حصول تقویٰ، کہ ہم اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔